ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ طب نبوی دراصل ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر خدا ایک ایسی ہستی کہ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے. ان کی جو حیات مبارکہ ہے وہ مشعل راہ ہے ہر مسلمان کے لیے, اور نہ صرف ہر مسلمان کے لیے بلکہ پوری ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی قومیں جہاں بستی ہیں ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی ہمارے درمیان بھیجی ہماری سربراہ کی حیثیت کہ ہم ان کی اگر حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں بے پناہ ایسے وہ طریقہ کار ملیں گے کہ جس سے ہماری زندگی کو آسان کیا جا سکتا ہے, اور اس راہ پر چل کر آئی تھنک اللہ کی جو رضا ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب طب نبوی کی اگر بات کی جائے تو جو ماڈرن آج کل کے ہم دیکھتے ہیں ایلوپیتھک کے علاج ہو گئے یا دیگر علاج ہو گئے, ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نقصان پہنچا سکتی ہیں. میرے خیال سے طب نبوی کی طرف اگر مائل ہوا جائے تو یہ 100% ایسا طریقہ کار ہے چاہے بڑی سے بڑی بیماری ہو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس اور جس طرح کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو باقی دیگر باتیں اس سے بھی ہم دور رہیں گے. اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. طب نبوی کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح پریکٹس کیا جائے, کون سی بیماریاں ہیں جس سے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں حکیم سید ابرار موسوی صاحب, ماہر طب نبوی ہیں. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ طب نبوی یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے, اتنا عظیم ہے کہ ہم جتنی تعریف کریں کم پڑ جاتی ہے, ہم حق ادا نہیں کر پاتے اس طرح. اگر آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات مبارکہ پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو طب نبوی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح ہمیں دکھائی دیتا ہے, کس طرح یہ عمل میں لایا گیا, اس پر ذرا روشنی ڈالیں پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کو. جی ضرور. دیکھیں جی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جو کہ ہمارے لیے پورا ضابطۂ زندگی ہے. کیا بات ہے. اگر ہم رسول خدا کی ذات کو دیکھیں تو وہ سیاست دیکھیں تب بھی ہمیں وہاں سے مکمل ضابطہ حیات ملے گا. سبحان اللہ. اگر ہم اپنا روحانی مسئلہ دیکھیں تب بھی وہیں پر جانا پڑے گا. اگر ہم جسمانی مسئلہ دیکھیں تب بھی وہاں جانا پڑے گا. زندگی کا کوئی ایک ایسا موضوع نہیں لیا جا سکتا کہ جو کہ ہمیں رسول پاک کی ذات میں نہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طب نبوی کہا جاتا ہے دراصل یہ طب انبیاء ہے. 1.25 لاکھ نبی جب اس دنیا میں آئے تو ظاہر ہے اس دنیا کی غلاظتوں نے انہیں بیمار کر دیا. تو ظاہر ہے اس وقت نہ ہاسپٹلز تھی, نہ لیبارٹریز تھی, نہ کوئی ڈاکٹرز تھے, کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ رجوع کرتے تھے پروردگار عالم سے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پروردگار عالم حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے وہی فرماتے تھے اور بتاتے تھے کہ فلاں چیز کا استعمال کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کیا بات ہے. مثلا جس طرح حضرت سلیمان نبی یا حضرت داؤد نبی کے لیے تو معروف ہے کہ جڑی بوٹیاں ان کو بول کے بتاتی تھی کہ ہم فلاں بیماری کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ انسان کے پروفٹ میں ہے, انسان کے فائدے میں ہے. کبھی انسان کو اللہ کے اس نظام سے نقصان نہیں پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. اور اللہ نے ایک ایسا ضابطۂ حیات اور ہمیں بتلایا کہ کچھ انسان جو علمی طور پر اگر ریسرچز نہ کر سکیں تو اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں اس طرح بنا ڈالی کہ اگر کوئی فہم رکھنے والا بندہ صرف اس کو دیکھے گا بھی تب بھی معلوم کر لے گا کہ اللہ نے مثلا بادام کی جو شکل ہے وہ آنکھ کی طرح بنائی کہ اگر تمہاری آنکھیں کمزور ہوں تو یہ بادام کھاؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اسی طریقے سے آپ کے گردوں کی جو شکل ہے وہ بنائی کاجو کی طرح, تاکہ اگر کوئی کسی کا کڈنیز کا پرابلم ہو تو وہ یہ چیز بہت بڑے سائنس ہیں جو بالکل سائنس. جس طرح آپ اخروٹ کو کھولیں تو اس کا پورے کا پورا نظام دماغ کی طرح ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے ہزاروں لوگوں کا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا معالجہ کیا طب نبوی کے اس ایک نسخے سے. اخروٹ سے بات یاد آ گئی کہ مائیگرین کا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے. بالکل وہ ٹیمپریری تو آئی تھنک ہو جاتے ہیں لیکن صرف پین کلر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ٹیمپریری آپ کا 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے درد کم کرنے کے لیے یا ذہن کو مفلوج کرتا ہے. کوئی علاج نہیں ہے. تو ہم نے
چونکہ طب نبوی میں ایک حدیث پڑھی اور جب لوگوں پر اپلائی کیا تو اس کے ایسے کمالات دیکھے کہ آپ حیران رہ جائیں. سبحان اللہ. کہ ایک شخص ہمارے پاس آیا جو 20 سال سے مائیگرین کے درد میں مبتلا تھا, پوری دنیا میں وہ جا چکا جی. اور جب وہ ہمارے پاس آیا تو کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, مگر چونکہ ہم نے نام سنا ہے طب نبوی کے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو ہم نے انہیں صرف بتایا اخروٹ, اس اخروٹ, ثابت اخروٹ کو اگر توے پر, یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آج کل بھی ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر جب وہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں تو وہ آگ کا وہ ایک سلسلہ وہ رہتا ہے گھنٹے دو تک, کافی دیر تک رہتا ہے, کافی دیر تک وہ گرم رہتا ہے. اس کے اندر اگر آپ اخروٹ 2-4 ڈال دیں تو وہ گرم ہو جاتے ہیں, جلانے نہیں ہے, مطلب وہ لکڑی ہے وہ بھی جل جائے گی, جلانے نہیں ہے, گرم ہو جائے. اس گرم اخروٹ کو آپ سردیاں ہو تو 2 صبح 2 شام اور گرمیاں ہو تو 1 صبح 1 شام توڑ کے کھا لیں. اس شخص کا ایک دن کے اندر 20 سال پرانا مائیگرین کا درد جو ہے وہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. کتنا آسان طریقہ, کتنا آسان طریقہ. ہم اتنی دوائیاں ڈھونڈتے ہیں, میڈیسنز ڈھونڈتے ہیں, ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں, پھر بھی آرام نہیں آتا. میں یہی لوگوں کو اکثر جہاں پہ مجھے ڈیبیٹ کا موقع ملتا ہے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر 10 افراد اسی نسخے کو استعمال کریں اور 8 افراد ٹھیک ہو جائیں اور 2 افراد کسی بھی علت کی وجہ سے ٹھیک نہ ہو تو مجھے یہ بتائیں ان اخروٹ نے ان 2 افراد کو نقصان کیا پہنچایا. صحیح بات ہے, صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں. مہم یہ ہے کہ ہم جب بھی محمد و آل محمد کی طرف, رسول خدا کی ذات کی طرف جب جائیں گے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ضرر نہیں پہنچ سکتا, ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں مل سکتا, سائیڈ بینیفٹ بہت سارے ہمیں مل سکتے ہیں. بالکل ایسے. کیا بات, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا, اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا سید صاحب, میں جس طرح یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے طب نبوی کو سمجھنا, اس کی اصل روح کو سمجھنا, کامل یقین رکھنا, میرا خیال ہر مسلمان کے دل میں یہ تو بہت پختگی ہے کہ ہم اگر اس طرف رجوع کریں گے تو ہمیں جو علاج ہے یا جو ہمارا معالجہ ہے وہ بہت بخوبی انداز سے مکمل ہو جائے گا, 100% رزلٹس ملیں گے. اب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیتھک بھی ہیں, نیچروپیتھک بھی ہیں, بہت سی میڈیسنز اس طرح کی, آئی تھنک اس سے بہت جڑا ہوا ہے. اب طب نبوی کا اگر ہم کانسیپٹ کو یا ہورائزن کو مزید ایکسپینڈ کرتے جائیں تو کون سی ایسی جو بیماریاں ہیں جو کہ انٹریٹیبل ہیں وہاں, اور یہاں پہ ہم علاج اس کا کر سکتے ہیں بخوبی انداز سے؟ ایک تو آپ نے مائیگرین بتایا, اس کے علاوہ جو بڑی موذی بیماریاں ان کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیے بہت سارے, میں سب سے پہلے جب کسی کا کوئی علاج کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس نیچر کے اندر سے کہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. چونکہ نیچر کے اندر ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی بیماری کا علاج موجود نہ. بے شک, اگر بیماری رکھی گئی تو علاج بھی ہے. صحیح. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مثلا بیمار انسان اپنی وجہ سے ہوتا ہے, مگر خداوند متعال فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو وہ میں ہی ہوں جو تمہیں شفا دیتا ہوں. بے شک, بے شک. تو بس اللہ نے ایسے وسائل بھی دنیا میں ڈال دیے کہ اگر جب آپ مریض ہوں گے تو آپ یہ استعمال کریں گے. مثلا جس طرح شوگر کا ایلوپیتھی کے اندر کوئی علاج نہیں ہے, بلڈ پریشر کا علاج ہے ہی نہیں. مثلا اس پہ آپ کو ایلوپیتھک کے صرف آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کم زیادہ کیا جا سکتا ہے, مینٹین کر کے رکھا جا سکتا ہے, مگر اس کا علاج نہیں. علاج اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے ایک چیز استعمال کریں, ٹھیک ہو جائے, چھوڑ دیں, بیماری سے جان چھوٹ جائے. مگر یہاں پر اس میں جان نہیں چھوٹتی. حتیٰ کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈاکٹر سے کہتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ کھانا بھول جاؤ تو بھول جانا, مگر یہ بلڈ پریشر اور شوگر کی دوا نہ بھولنا. بالکل ایسے, انسولین لگانا نہیں بھولنا, انسولین لگانا نہ بھولنا. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو مثلا جس طرح ڈاکٹرز حضرات پہلی فرصت میں کہتے ہیں کہ آپ فروٹس کو چھوڑ دیں, مثلا آم کو چھوڑ دیں, چیکو کو چھوڑ دیں, آپ انگور کو, جس کو بلڈ پریشر ہو جائے, شوگر ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا. مگر ہم نے جو علاج کیا ہے اسی شوگر کا جو علاج ہے وہ آم کے اندر رکھا ہوا ہے, اسی چیکو کے اندر رکھا ہوا ہے, اسی انگور کے اندر. جتنا زیادہ پھل میٹھا زیادہ ہوگا اتنی جلدی آپ کی شوگر کو کنٹرول کرے گا. اور یہ موسم کے پھل, میرا خیال اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈائنامکس ہمیں سکھائے اور بتائے کہ جس میں موسمی پھل ہے وہ ہر اس بیماری کا ہے جو اس موسم میں ملے, بالکل اسی طرح اس کا علاج ہے. بالکل اسی طرح. مثلا جس طرح میں اکثر, چونکہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں, جب پاکستان آتا ہوں تو پورے پاکستان کا اسی طب کے حوالے سے دورہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم جب اونچی جگہوں پر جاتے ہیں, مثلا گلگت بلتستان کی پہاڑی علاقوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں
खुरबानी मिलती है आपको। जी बिल्कुल है, वो खुश्क खुरबानी लोग जो है स्टॉल्स पे जो है आपके गुजरेंगे कहीं से भी तो वो मिल जाएगा। जब उनसे मैंने सवाल पूछा कि ये यहाँ पर जब आप वाफर मिकदार में मिल रही है और ये आप क्यों रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग मसलन कराची से या दूसरे ऐसे सिटी से आते हैं जो पहाड़ी नहीं है, तो जब यहाँ पहुंचते तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मगर अगर ये कुर्बानी खा लें तो ऑक्सीजन की वो जो कमी है वो बैलेंस हो जाता है। क्या बात है। देखिए अल्लाह ने इस तरह के फल वहाँ रखे, क्या बात है, ताकि यहाँ वाले लोग जब वहाँ जाएं तो वो मेंटेन कर पाए। अल्लाह पाक को कितना ख्याल था अपनी उम्मत का कि जिस तरह हम देखते हैं कि आप जिस तरह आपने जिक्र किया बाकी ऐसी खूबसूरत कैफियत है कि जहाँ जाएंगे वहाँ उस चीज़ का इलाज मौजूद है, वहाँ उस चीज़ का इलाज जो है मौजूद है। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि हम इस तरह के इलाकों में जब जाते हैं तो वहाँ पर आप देखें बहुत सारी जगहों पे लिखा होगा गर्म पानी का चश्मा, जी ये ठंडे पानी का चश्मा। तो मुख्तलिफ पानी चश्मे जो निकलते हैं ज़मीन से उनकी भी एक अफादियत है। सही। मसलन अभी भी आज भी आप जाके किसी से भी मालूम करें तो वो बताएंगे कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे उनको जब घुटनों में दर्द होता था तो इस गर्म पानी के अंदर जो है आधा घंटा जाके बैठ जाया करते थे, तो उनके घुटनों का दर्द दूर हो जाता था। आज हम लाखों रुपए के ऑपरेशन और न जाने क्या से क्या दवाएं खाते हैं, मगर अल्लाह ने उस चश्मे के अंदर ये लुत्फ और करम रख दिया कि आप जाके आधा घंटा बैठे तो ठीक हो जाएंगे। बस इसी नेचर के अंदर हर बीमारी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड प्रेशर और शुगर का जिस तरह मैंने आपको कहा कि इन जो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स हैं इनके अंदर इलाज मौजूद है। खाना कितना है ये बहुत बड़ा क्वांटिटी मैटर करती है कि आपको किस मिकदार में कौन सी चीज लेनी है। दूसरा मसलन आप देखें कैंसर का बढ़ता हुआ कितना मसला है, बहुत बड़ा मुजीब मर्ज है। जी अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो डाइट प्लान हम लोगों को बताते हैं उसी डाइट प्लान से आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर वो कैंसर जो है वो टोटली रिवर्स हो चुका होता है। राइट। कुछ दवाएं भी हैं तिब्बे नबवी की जो कि हमें आयमा अलैहिस्सलाम की अहादीस से मिलती है, वो भी हम उनको जो है रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर एक बेहतरीन चीज़ है रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी पोलिन, हनी मिक्सचर। ये रॉयल जेली क्या है, शहद के छत्ते के अंदर जो उनकी मलका शहद बनाती है उसको कहते हैं रॉयल जेली। जिस तरह से कोई भैंस का बच्चा किसी जानवर का बच्चा जो पैदा हो तो अल्लाह उसके वालिदा के थनों के अंदर दूध डाल देता है ताकि उस बच्चे की गिज़ा बन जाए। शहद के छत्ते के अंदर ये दूध है उन मक्खियों का, वो जो मलका शहद बनाएगी वो बच्चे जाएंगे वहां से वो रॉयल जेली लेते हैं और इस तरह वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते हो जाते हैं। जब वो छत्ता बड़ा हो जाता है तो वहाँ के जो फार्म्स होते हैं, फार्म्स वाले क्या करते हैं, वो रॉयल जेली वहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये रॉयल जेली क्या काम करती है, अगर इंसान को इस्तेमाल करे तो उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मतलब इस वक्त हमारे बॉडी के अंदर 16 जो है सिस्टम्स काम कर रहे हैं एक दूसरे के पीछे। तो जितने भी ऑर्गन है, मसलन आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम्स आपके काम कर रहे हैं ये सब के सब फाल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके खाने से। प्रोपोलिस क्या है, आपने नहीं देखा होगा कि कभी कहीं से भी आपने कोई शहद उतारी हो वो खराब हो, बेशक। हत्ता के कोविड के अंदर, ये आपने अभी बोला है तो ये नोट करने वाली बात है। जी, कोविड के अंदर के जब लॉकडाउन लगाया गया कि आप घरों के अंदर महसूर हो जाए, बाजारें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, शहद को तो किसी ने बंद नहीं किया, दरख्तों पे लगी हुई थी। ठीक है, तो जो कोरोना था सबसे बड़ी बीमारी वो लगनी शहद को चाहिए थी, मगर वो बच जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी लेयर अल्लाह ने बनाई वो इस तरह से बनाई कि उसकी 3 लेयर्स होती है। मसलन जो उसकी लेयर्स को आप निकालेंगे, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म। जो बीच में मीजोडर्म है इसको कहते हैं प्रोपोलिस। जबरदस्त। और प्रोपोलिस का काम ये है, चूंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BS फिजियोलॉजी किया, तो हम रिसर्चेज में जब रिसर्च करते थे तो प्रोपोलिस का एक कतरा अगर हम यहाँ टेबल पे रखें और माइक्रोस्कोपिक से स्टडी करें तो सिर्फ रखने से 1-1.5 मीटर तक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इंसान जब खाता है तो कैंसर तक के बड़े से बड़े सेल जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर वो किल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और तीसरी चीज हम इसके अंदर ऐड करते हैं बी पोलिन। बी पोलिन क्या है कि एक मक्खी जब एक फूल पर बैठी फिर जाके दूसरे फूल पे जाएगी तो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो वो पोलिन से इनके पाँव में चिपक जाते हैं। अब ये अल्लाह ने दूसरी मक्खी जाके बैठेगी तो उसको पॉलिनेशन का अमल नहीं कर सकती क्योंकि पोलिन नहीं चिपकेंगे, मगर अल्लाह ने यहाँ पर इसका ऐसा निजाम रखा, जब वो छत्ते के पास आती है तो वो गिरा देती है वो पोलिन। इस पोलिन के अंदर 25 से ज्यादा प्रोटीन्स और विटामिन मौजूद होते हैं। क्या बात है। तो जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा होता या जिन लोगों के कुछ किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही होती तो इसके इस्तेमाल से फिर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मगर ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अल्लाह ने कोई बीमारी
ایسی نہیں ہے جس کا علاج جو ہے اس نیچر کے اندر نہ رکھا ہو. سبحان اللہ، ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے اللہ نے ایسا سیٹ کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا ایک اور بات پر بھی روشنی ڈالیے گا. ہم یوزلی جب دیکھتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں خاص طور پر، اور پھر بڑی نایاب جڑی بوٹیاں بھی ہیں کہ جن کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے میں کاسٹ جو افیکٹونیس ہے وہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام کی اگر بات کریں تو آج کل جو بائنگ پاور ہے وہ بھی نہیں ہے. اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علاج بھی نہیں کرا پاتے یا معالجہ نہیں کرا پاتے، اسی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ بڑی بڑی ہیفتی اماؤنٹس نہیں ہیں دینے کے لیے. یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہے اور کتنے منیمل جو ہے وہ خرچے میں آپ کو شفا عطا ہو جائے گی، یہ بھی ذرا بتائیے گا. جی یہ بہت مہم سوال ہے. دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہو. ٹھیک ہے. ہم جب اگر ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، کسی اور چینل کے ذریعے سے ہم اگر لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ مثلا سونف کے کیا فائدے ہیں، ہاں اجوائن کے کیا فائدے ہیں. جی اگر سیب مثلا بہت سارے لوگ مثلا بخار ہو جائے تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں پھر بھی بخار جاتا نہیں ہے. مگر اگر انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو جب بخار ہو تو ایک سیب کھا لیں بخار اتر جائے گا. کیا بات ہے. تو وہ این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے، میرے خیال وہ یہیں پہ سائنس فٹ ہوتی ہے. یہیں پر سائنس فٹ ہوتی ہے کہ ایک ایپل روز کھائیں تو ڈاکٹر سے دور رہیں گے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو، ان نیچرل جڑی بوٹیاں اور نیچرل جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، تو کاسٹ تو کچھ بھی ویسے بھی یوز کرتے ہیں، مگر وہ کس وقت یوز کرنی ہے کس چیز کو، اس کا اگر بہت اہم ہے. باقی ہمارے پاس بھی کچھ مثلا جس طرح دوائیں ہم بناتے ہیں تو میکسیمم دوا ہماری جو ایک ڈبی ہے وہ 300 سے اوپر نہیں مثلا. اچھا زبردست. تو لوگ اگر اس طرف جائیں گے تو کوئی زیادہ خرچے والی چیزیں نہیں ہیں. مگر اگر وہی ایلوپیتھی کے اگر طرف آپ جائیں تو مثلا جو رپورٹس ہی کرانے چلے جائیں تو آپ کے 5-6 ہزار روپے خالی رپورٹس میں لگ جاتے ہیں. حکیم صاحب ایک بزنس بن چکا ہے یہ. جی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جسے، اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کے، کیونکہ ظاہر ہے جو علاج کا پروفیشن ہے یہ اتنا کیا کہیں گے عظیم پروفیشن ہے کہ اگر کسی کے لیے شفا کا راستہ اختیار کر دینا یا اسے بتا دینا، میرے خیال سے یہ صدقہ جاری ہے بہت بڑا. اسے ہم اس چیز کو بھی کس طرح بہتر بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، عوام کے اوپر بھی یا جو پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان پر بھی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ذرا. دیکھیں سوال آپ کا اس زمانے کے مطابق ہے. مثلا جو چیز چل رہی ہے اس کو کرنٹ افیئر آپ کر لیں. بالکل کہ مشکل یہ ہے کہ اب ہم اتنے، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے غلام بنے ہوئے ہیں، غرب زدگی ہمارے اوپر ہے، بے حسی کا عالم بھی ہے، بے حسی کا عالم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ وہاں سے باہر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے وہی سب کچھ وہی صحیح ہے. ہمارے اپنے اپنا کچھ ٹرسٹ نہیں کرتے، مطلب وہی پڑھے لکھے ہیں، وہی سب کچھ قابل ہے، وہی سب کچھ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ورنہ آپ خود اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو آج سے اگر کوئی 30 سال بھی پیچھے چلے جائیں، مثلا جہاں پر آپ کو ذہن میں ہوگا کہ 30 سال سمجھ بوجھ ہے، تو آپ کو اتنی ہاسپٹل نظر نہیں آتی ہوں گی، نہیں آتے تھے، اتنے بیماری نہیں تھی، اتنے میڈیکل اسٹور نہیں تھے. مگر جیسے جیسے ہم نے ترقی کی، ہماری ہاسپٹلس اچھی ہوئی، ہمارے ڈاکٹرز دور دراز سے پڑھ کر آئے، گولڈ میڈلسٹ بنے، بڑی بڑی لیبارٹریز بن گئیں، ویسی ویسی بیماریاں بڑھ گئیں. بالکل یہ بڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اچھی سی ڈاکٹرز نے، اچھے ڈاکٹرز نے، اچھی ہاسپٹلس نے، اچھی لیبارٹریز نے ہماری بیماریاں ختم نہیں کی، مزید اضافہ کیا ہے. کیونکہ اگر ایک بیماری کا علاج کیا تو دوسری دے بھی دی ہے. ہمارے ایک گوگل پہ بھی اگر سرچ کریں تو ایک بک ہے ڈیتھ بائی میڈیسنز. اچھا 3 امریکن سائنٹسٹ نے وہ لکھی ہے. اس میں انہوں نے پورے ریفرنس دیے ہیں کہ فلاں دوائی پہلے نکالی گئی، اس دوا کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ تھے. تو جب وہ 2 سال 3 سال تک اتنے سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہوئے تو اس دوا کو بینڈ کیا گیا، پھر اس کی جگہ پر دوسری دوا ڈالی گئی. تو وہ پورا انہوں نے ریفرنسز شاید 200-300 ریفرنسز سے وہ ایک بک بنائی. زیادہ بڑی پیج بھی نہیں ہے، ایک ان کی آرٹیکل ہے، پڑھنی چاہیے. تو وہاں سے انسان پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ایک اسکیم ہے جس کے اندر ہم پھنستے جائیں. انڈسٹری ہم جتنا اس کے اندر جاتے ہیں پھنستے جاتے ہیں، چونکہ سائیڈ ایفیکٹ ہمیں مار دیتے ہیں. آپ جب ایک ٹیبلٹ کوئی ایلوپیتھک یوز کرتے ہیں تو 20 آپ بیماریاں بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں. بالکل ایسی آپ کی امیونٹی افیکٹ ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب، چونکہ میں یہ بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ پینڈیمک کی صورتحال ہم نے دیکھی، کووڈ بھی آیا، ماضی میں بھی کچھ چھوٹے موٹے پینڈیمکس آئے دنیا کے اوپر، لیکن وہ اگنور کر دیے گئے. یہ جو کرونا کا آ جانا تھا، پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ جو امیونٹی، قوت مدافعت ہے، وہ کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے. تمام تر جو انسان ہے جو پہلے فٹ محسوس کرتے تھے، اب کہیں نہ کہیں سانس کی بیماریاں ہیں، نیمونیا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے.
قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیز اپنائی جائے تاکہ، کیونکہ کرنٹ سینیریو اور آگے بھی جو پینڈیمکس ہیں وہ دنیا تو کہہ رہی ہے، پریڈکٹ کر رہی ہے کہ بہت سارے پینڈیمکس ہمیں دیکھنے پڑیں گے آگے بھی، تو اپنی امیونٹی کو کس طرح بہتر بنایا جائے طب نبوی کی روشنی میں؟ جی بالکل، دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ظاہر ہے ہم جتنا کیمیکلی میڈیسنس کو زیادہ یوز کریں گے یا کیمیکلز غذاؤں کو، مثلا آپ خالی میڈیسنس کا نہ لیں، جو غذائیں بھی ایسی ہمارے پاس جو ہیں جو کہ کیمیکل سے بنی ہوئی ہیں، جو پروسیس شدہ ہیں، بالکل وہ بھی زہری ہے، وہ بھی جو ہے آپ ظاہر ہے ان کے اندر کیمیکل یوز ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بسکٹ بنا، پریزرویٹو ڈالے گئے ہیں، تو وہ نقصان پہنچائیں گے، ظاہر ہے وہ آپ کی امیونٹی کو افیکٹ کریں گے۔ اب ظاہر ہے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے، اب پچھلے زمانے والے کیا کرتے تھے، اب مریض ہوتے تھے تو ان کی تازہ سبزیاں تھیں، ہر چیز تازہ تھی، فریش تھی، آئی تھنک میرے خیال سے یہ بھی تھا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت ضروری ہے، ایک اس زمانے میں کیا چیز موجود تھی، ہرمل ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج تو دکھائی نہیں دیتا، آج دکھائی نہیں دیتا، کانسیپٹ ختم ہو گیا، ورنہ یہ ہرمل کا استعمال کیا جائے، ہرمل کی دھونی بھی دی جاتی تھی، بالکل یہ یاد ہے مجھے، یاد ہے وہ کچھ حضرات آتے تھے، ہاں وہ دھونی دیتے تھے، اس کا دھواں جو ہے بہت ساری بیماریاں جو آپ کے انوائرمنٹ میں موجود تھی سراؤنڈنگ میں وہ کل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مثلا بیکٹیریاز یا وائرس تو خیر کل نہیں ہوتا اتنا جلدی، مگر یہ ہے کہ بہت سارے بیکٹیریاز جو کہ ہارمفل ہیں وہ جو ہے مر جاتے تھے، ٹھیک ہے، اسی سے یہ ہے کہ ہم بھی جب اسی فضا کے اندر سانس لیتے تھے تو بہت سارے ایسے مائکرو آرگینزم جو کہ ہارمفل ہے ہماری باڈی کے لیے وہ بھی کل ہو جاتے تھے ہماری باڈی کے اندر، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو فروٹفل ہمارے آرگینزمس ہیں باڈی کے اندر وہ جو ہے بہتر ہو جاتے تھے، ساتھ میں اگر ہم انہی جگہ پر اگر نیچرل سبزیاں اور فروٹس کا استعمال زیادہ کر لیں تو آٹومیٹکلی ہماری امیونٹی جو ہے وہ بوسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا، رمضان کا مبارکہ مہینہ بھی ہے تو یوزلی فرائیڈ آئٹم لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں، آئی تھنک اس کو بھی اوائڈ کریں اور فروٹس کو انٹیک میں زیادہ بڑھا لیں۔ جی بالکل بالکل، جتنا فروٹس ہم لیں گے، دیکھیں جس طرح پہلا سوال آپ نے کہا کہ بہت آج کل کی جو حالات ہیں لوگ دوا بھی نہیں خرید پاتے، تو وہاں پر فروٹ لینا بھی بہت مہنگا ہے، مگر رمضان کریم کا جو ہے سب سے بڑا لطف پروردگار یہ ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، جھوپڑی والا بھی وہ ماشاءاللہ سے بہترین فروٹ اور سبزیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو بس ایک تو یہ ہے کہ اس رمضان جانے والا ہے ابھی، تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ اس سے رحمتیں اور برکتیں اور اس طرح کے سلسلے بٹور سکتے ہیں وہ بٹورے جائیں، اور پھر اسی لائف کو ہم آگے بھی تسلسل دیں، بس اسی لائف کو اسی طریقے سے اللہ کی عبادتیں کریں، اسی طریقے سے ہم جو ہے نیچرل چیزوں کا استعمال کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سر آخری منٹ ہمارے پاس، اگر کوئی شخص بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آپ تک پہنچے گا، کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے کچھ یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک چینلز ہیں ہمارے جو ہے مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی کے نام سے، یا ہمارے جو واٹس اپ نمبر ہیں وہ بھی ان پر کانٹیکٹ کرتے ہیں لوگ، اور ہم پھر وہ جو ہے چونکہ میں یہاں پاکستان میں بہت کم ہی ہوتا ہوں، اچھا تو آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن پھر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے یہاں ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر فلاں بیماری ہے تو کون سی سبزی آپ کھائیں، کون سا فروٹ کھائیں، مثلا ہم 3 نیچرل علاج بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک ڈائٹ پلان، اس ڈائٹ پلان سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زمین سے کانٹیکٹ، زمین پہ کتنا ٹائم چلیں کہ آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تیسرا علاج کرتے ہیں پانی سے، کہ پانی میں بٹھاتے ہیں، وہ ایک مختلف چلو کوئی دوسرے پروگرام میں بتائیں گے، تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نیچرل وے میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، میں یقین مانیں میری نالج بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، بڑا خوشائند ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی، خوشی ہوئی، میں آپ کے چینل کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں، آپ کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ اس اہم ٹاپک پر جو ہمیں آپ نے مدعو کیا اور اس پر ڈسکس کی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہاں آپ سے بھی لیں گے اجازت، کوشش کریں زندگی کو آسان بنائیں، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اوروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور یہ خوبصورت مہینہ ہے جو کہ اب چند روزے باقی ہیں، کوشش کریں کہ بھرپور طریقے سے اپنا لیں، اور یہ جو رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے اسے بڑے اچھے سے ہم رخصت کر پائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر پائیں، اپنے جو پیغمبر آخر الزماں ہیں ان کی بھی ہم رضا حاصل کر پائیں، تو میرا خیال سے زندگی جو ہے اسی میں بقا ہے اور اسی طرح زندگی فلرش کر سکتی ہے۔ آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔